السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی ایپیسوڈ 77 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. وہ بیک سیٹ پر بیٹھا تھا، اسے اپنی باہوں میں لیے. وسیع بیک وے میرر سے دیکھ رہا تھا اسے اپنی بیوی کا دیوانہ وار چہرہ تکتے ہوئے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہیں ہٹا رہا تھا. بہت سے جذبات تھے اس کی گرے آنکھوں میں. یہ پہلی بار نہیں تھا جب اس نے آریز کو اس حالت میں پایا ہو. اپنی بیوی کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا. جب زویا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب بھی وہ پورے دن ہسپتال میں ایسے ہی بیٹھ کے دیوانہ وار تکتا ہی رہتا تھا اسے. اس کے سارے کام ہسپتال سے ہی ہوا کرتے تھے. وہ وہاں سے ہلتا تک نہیں تھا. اگر آریز کہتا ہے کہ وہ برسات میں بھوکا پیاسا زویا کے لیے کھڑا رہا تھا تو وسیع یقین رکھتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کیونکہ وہ اس کی دیوانگی دیکھتا تھا. وسیع شروع سے آریز کی محبت دیکھتا تھا زویا کے لیے، جبکہ سکلین شروع سے آریز کے ساتھ جو زویا نے کیا وہ دیکھتا تھا. اس لیے دونوں کے پوائنٹ آف ویو بہت الگ تھے، مگر یہ بات دونوں جانتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کا باس اپنی بیوی کو کسی صورت خود سے جدا نہیں کرے گا. ان کا باس کسی صورت اپنی بیوی کو خود سے دور نہیں جانے دیتا. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. اس کی آنکھ کھلی تو سر دوائیوں کے زیر اثر ہونے کے سبب بھاری بھاری سا ہو رہا تھا. ایک حالت میں لیٹے لیٹے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے کروٹ لی. کروٹ لیتے ہی خوبصورت گرے آنکھوں کو خود کو تکتا ہوا پایا. وہ اتنی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ زویا نے دوائیوں کے زیر اثر ہونے کے باوجود ان کی تپش کو محسوس کیا. بدصورت. وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھے. وہ حسین نوجوان اس کے برابر میں ہی لیٹا ہوا تھا، بالکل اس سے لگ کر، اور اسے بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا. اس کے یوں دیکھنے پر زویا نے ابرو سوالیہ انداز میں اچکائی، جس پر مقابل منہ بسور کر آہستگی سے بولا، ہاں تبھی بیٹھ کے تاڑ رہے ہو اتنی دیر سے. وہ چھوٹی آنکھیں کر ٹوکنے والے انداز میں گویا ہوئی. تو ابھی وہ جوابی کارروائی میں بولنے ہی لگا تھا کہ زویا نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھی. اس کی انگلی رکھتے ہی مقابل کی سانس بھاری ہوئی. کمرے میں اچانک آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی. ایک تو نشیلی نشیلی نیند میں ڈوبی اس کی سرمئی آنکھیں، اوپر سے اس کا دہکتا لمس. الفاظوں کو کہاں مجال تھی اب منہ سے نکلنے کی. اگلے ہی پل زویا نے اس کی ناک سے اپنی ناک مس لی. وہ بہت پیار سے کیا گیا عمل تھا. ہاسپٹل کے لائٹ نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی اس کی روح نکال رہی تھی. مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کیا جو کچھ ہوا اسے بھول نہیں سکتے؟ کیا تمہاری یادداشت نہیں جا سکتی؟ سب بھول جاؤ پلیز. میں چاہتی ہوں تم سب بھول جاؤ. مجھ سے اسی طرح واپس ملو جب ہم پہلی بار ملے تھے. میں پھر سے تمہیں بتاؤں کہ میں زویا ہوں اور تم پھر مجھے بتاؤ کہ تم آریز ملک ہو. میں اس وقت میں واپس جانا چاہتی ہوں آریز. مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا. اس لڑکی کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی تری آریز نے اپنے گالوں پر بھی محسوس کی. وہ دوائیوں کے زیر اثر نیند میں دل کی باتیں کر رہی تھی، وہ باتیں جو اپنے ہوش میں تو شاید کبھی آریز سے نہ کہتی. وہ کچھ لمحے ایسے ہی روتی رہی اور پھر واپس نیند کی آغوش میں چلی گئی. اب اگلا سین. تم یہاں؟ جب سے نور ان کے گھر آئی تھی تب سے وہ اپنے ہی گھر سے بھاگ رہی تھی. زیادہ وقت باہر پارٹیز میں یا شاپنگ میں گزارتی، لیکن یہ سب پرماننٹ حل نہیں تھا. وہ کب تک بھاگتی رہے گی اور کہاں کہاں بھاگے گی؟ اس کی والدہ نے اسے سمجھایا کہ اس نے کتنی محنت کر کے ڈگری حاصل کی تھی. کیوں الیان جیسے شخص کے پیچھے اپنی ڈگری اور اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہی ہے؟ اسے چاہیے کہ اب آگے بڑھے، اپنے فیوچر پر دھیان دے. اپنی والدہ کے بہت سمجھانے پر اس نے اپنا فیملی بزنس جوائن کر لیا تھا. ابھی جوائن کیے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ آج اسے یوسف اپنے ہی آفس میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا نظر آیا. اسے دیکھتے ہی چہرے پہ ایک بڑی پیاری سی مسکراہٹ ابھر آئی اور بے دھڑک وزٹنگ ایریا میں داخل ہوئی. جی میں نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی تھی تو جاب کے لیے آیا تھا. اس نے بہت فارمل جواب دیا، جیسے اسے جانتا تک نہ ہو.
وہ چاہتا تو دوستانہ انداز میں بات کر سکتا تھا، جس سے باقی کینڈیڈیٹس پر یہ امپریشن پڑتا کہ وہ کمپنی کے مالک کی بیٹی کا دوست ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور یہ چیز اس لمحے آئزہ نے بہت محسوس کی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ آئزہ نے بھی اب کافی فارمل انداز میں بیسٹ آف لک کہا اور ویٹنگ ایریا سے نکل آئی۔ انٹرویو چل رہا تھا، اس کی باری سیکنڈ لاسٹ تھی۔ اس کا نام کال ہوا اور وہ اندر گیا تو وہاں 3 لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے، جن میں تینوں ہی میلز تھے۔ آپ کا نام؟ ابھی اس کا انٹرویو لینا سٹارٹ کیا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک مسکراتا ہوا حسین چہرہ نمودار ہوا۔ وائٹ شرٹ پر گرین پینٹ کوٹ زیبتن کیے وہ دوشیزہ بالوں میں پونی باندھتے ہوئے آتی نظر آئی۔ وہ آ کر بالکل یوسف کے سامنے بیٹھی۔ سوری، تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ اس نے باقی تینوں سے معذرت کی، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یوسف کا انٹرویو لینا شروع کیا گیا، جس میں زیادہ تر سوالات آئزہ ہی اس سے پوچھ رہی تھی۔ یوسف کو نہیں لگ رہا تھا یہ جاب اسے ملے گی، کیونکہ باقیوں کے مقابلے اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ساتھ ہی اسے کہا گیا تھا کہ اسے بعد میں بتا دیا جائے گا کال کر کے، مگر 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اسے ابھی تک کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ اب اگلا سین۔ ڈاکٹرز کے نزدیک اسے پینک اٹیک آیا تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز نے آریز کو بتایا کہ اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جو اس کا دماغ قبول نہیں کر سکا۔ اگر اس طرح کا کوئی صدمہ اسے دوبارہ پہنچتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں یا وہ پاگل ہو جائے، جس کی وجہ سے اسے ذہنی سکون کے لیے دوائیاں دی گئی۔ آریز اسے گھر لے آیا تھا۔ 15 دن ہونے کو آ رہے تھے۔ اسے صرف دوائیوں کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا، جس میں وہ اٹھ کر صرف کھانا کھاتی، دوائی کھاتی اور دوبارہ سو جاتی۔ اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی کہ دنیا میں اب کیا چل رہا ہے۔ اس کا سیل مسلسل رنگ ہو رہا تھا۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے سیل کی سکرین دیکھی۔ کال آریز کی تھی۔ ہیلو، اٹھ گئی؟ تم تو چاہتے ہی یہی ہو نا کہ میں زندگی بھر نہ اٹھوں۔ نیند میں بھی وہ جلی ککڑی سنانے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی دل جلے سے جواب دیتی تھی اسے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میں جلدی گھر آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ نرمی سے کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کچھ دیر وہ سن ذہن کے ساتھ سیل کی سکرین دیکھتی رہی۔ پھر وہ لمحہ از خود اس کی آنکھوں میں آیا جب اسے بے ہوش کر کے کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ میم، یہ آپ کے لیے۔ اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں قید تھی، جہاں اندھیرے اور سوائے گھٹن کے کچھ نہ تھا۔ وہ بری طرح دروازہ پیٹ رہی تھی، چیخ چیخ کر مدد کی پکار لگا رہی تھی، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ صبح سے گھر سے نکلی ہوئی تھی بغیر ناشتہ کیے۔ بے ہوش بھی وہ 1 یا 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی، شدید پیاس لگ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس کمرے میں اسے ٹھیک طرح آکسیجن نہیں آ پا رہا تھا۔ جب وہ دروازہ بجا بجا کر تھک گئی اور اس کی آواز نکلنا بھی بند ہو گئی تو وہ کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد دروازہ آہستگی کے ساتھ کھلا اور اس نے ایک ملازمہ کو اندر آتے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک سفید پرچہ لے کر آئی تھی۔ میں موم کے خلاف جا کر تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں پہلے۔ تمہارا شوہر آریز ملک نیچے بیٹھا ہوا ہے پوری فیملی کے ساتھ اور چائے پی رہا ہے مزے سے۔ اسے اچھے سے پتا ہے تم یہاں اوپر قید ہو، لیکن اسے تمہاری کوئی فکر نہیں۔ شاید وہ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ تم یہیں گھٹ گھٹ کے مر جاؤ، لیکن جتنا میں اس کے دماغ کو جانتا ہوں وہ اتنی آسان موت نہیں دے گا تمہیں۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تڑپا تڑپا کے مارے۔ اس لیے دیکھنا، جب تم بالکل مرنے لگو گی، تمہیں سانس آنا بند ہو جائے گا، تو وہ ہیرو بن کے آ جائے گا تمہیں بچانے۔ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اگر مجھ پہ یقین نہ آئے تو بس 2-3 گھنٹے انتظار کرو اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا پھر یہ تماشا۔ میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔ تم چاہو تو ملازمہ سے کہہ دو کہ مجھے یہاں سے نکلوا دو، وہ تمہیں فوراً نکلوا دے گی۔ چاہو تو انتظار کر لو اور اپنے شوہر کی مکاریت اور شفافیت کا خود نظارہ دیکھو۔ زویا نے اس ملازمہ کی جانب دیکھا تو اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے سیل کی سکرین اسے دکھائی۔ سکرین پر چلنے والی ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ملک فیملی گارڈن میں کرسیوں پہ محفل جمائے بیٹھی ہوئی ہے اور آریز ان کے درمیان بیٹھا آرام سے چائے پی رہا ہے۔ تم زویا کو لینے آئے ہو؟ اسما ملک نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ان کا سوال سنتے ہی زویا کے دل کو کچھ ہوا۔ تو وہ جانتا ہے کہ وہ یہاں قید ہے؟
پھر بھی اتنا پرسکون سا بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، اسے تھوڑا تڑپ تو لینے دے، میں بعد میں آرام سے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں جماتے پرسکون انداز میں گویا ہوا۔ اس کے ادا کیے ہوئے جملے زویا کے لیے جیسے ایٹم بم کی مانند تھے۔ اس کے دماغ کے جیسے پرخچے اڑ گئے ہوں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کتنی ہی دیر تک۔ ملازمہ نے وہ سین دکھاتے ہی موبائل ہٹا لیا تھا۔ وہ دوبارہ خود بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ مقابل اس سے اتنی نفرت کرنے لگا ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس وقت اذیت میں مبتلا ہے اور ایک اندھیرے کمرے میں بند ہے، پھر بھی وہ ہر جائے پرسکون سا بیٹھا چائے پی رہا ہے، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسے بند کیا ہوا ہے، اور اسے فرق تک نہیں پڑ رہا۔ اس ہرجائی کے دل میں اب کوئی محبت باقی نہ رہی، اور یہ خیال ہی زویا کے دل کو بند کرنے لگا۔ اسے شدید صدمہ پہنچا۔ ملازمہ کچھ دیر اس کے جواب کے انتظار میں کھڑی رہی، مگر وہ تو جیسے پتھر کی بن گئی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ملازمہ چلی گئی۔ پھر وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی اور کب بے ہوش ہوئی اسے خود بھی خبر نہیں۔ جب دوبارہ حواس ٹھیک طرح بحال ہوئے تو وہ اپنے کمرے میں آریز کی باہوں کے حصار میں جکڑی ہوئی لیٹی تھی، اور اس لمحے اس کے ہونٹوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھری، ایک دل جلی سی مسکراہٹ۔ اب وہ اس کی محبت بھری باتوں میں نہیں آنے والی۔ وہ جان چکی ہے یہ سب اس کے بدلے کا حصہ ہے۔ وہ اسے تڑپ تڑپ کے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے سینے میں زور سے ٹیس اٹھی۔ اس نے غم و غصے کی کیفیت میں برابر میں سوتے ہوئے آریز کے کندھے پر زور سے کاٹا۔ زویا، وہ نیند میں ہلکا سا کراہا، ابھی تم بیمار ہو، تھوڑا صبر کرو۔ وہ غصے میں اسے کاٹ رہی تھی اور مقابل کسی اور معنی میں لے گیا تھا، جس پر زویا مزید جذبز ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے یوں پرسکون سوتا ہوا دیکھ کر مزید چڑ آ رہی تھی۔ اس بار اس کے کان کی لو کو زور سے کاٹا۔ کیا ارادہ ہے؟ وہ مجبور ہو ہی گیا تھا آنکھیں کھولنے پر۔ نیند کے سبب اس کی آواز بھرائی ہوئی ہو رہی تھی۔ مار دو مجھے، ابھی کے ابھی اپنے ہاتھوں سے مار دو، اس نازک جان نے کہتے ہوئے آریز کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پر خود لگایا۔ اس کی آواز روحانسا تھی۔ اس کا گردن پہ لگایا ہاتھ مقابل نے گردن سے ہٹا کر اس کی زلفوں میں الجھایا۔ سو جاؤ چپ چاپ۔ اس حسین لڑکی کی سفید سراہی دار گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا وہ پھر سے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کڑتی رہی، اور اس کڑن میں کبھی زویا نے اس کی ٹھوڑی پہ کاٹا، کبھی اس کے گال پہ کاٹا، کبھی اس کے ہاتھ پہ کاٹا، کبھی اس کی گردن پہ کاٹا، جبکہ مقابل کے نزدیک وہ اس بلی کے چھوٹے اور کیوٹ سے بچے کی مانند تھی جو اپنی جانب توجہ کھینچنے کے لیے مالک کو ہلکے ہلکے دانتوں سے کاٹتا ہے، جو بہت بے ضرر سا ہوتا ہے۔ ایسے میں مالک کبھی اس بلی کے بچے پہ غصہ نہیں کرتا، بلکہ اسے پکڑ کر اپنے اندر بھینچ لیتا ہے کہ تم میری نیند خراب مت کرو، بلکہ میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ ایسا ہی آریز نے اس کے ساتھ کیا تھا، اسے مزید اپنے اندر بھینچ کر۔ دوائیوں کے زیر اثر تھی وہ نازک جان، صرف کچھ لمحے لگے اور وہ پھر سے سو گئی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ کھانا کھا کر لیٹنے ہی لگی تھی جب اس کے سیل پر میسج کی بیل رنگ ہوئی۔ ایک نئے نمبر سے آنے والا میسج تھا وہ۔ کیسی ہیں آپ مس زویا؟ میں واپس لوٹ آیا ہوں تو سوچا آپ کو بتا دوں، کوئی کام ہو تو بلا ہچکچاہٹ مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ۔ پچھلی بار میں ذرا جلد بازی میں چلا گیا تھا، آپ کی ٹھیک طرح مدد بھی نہیں کر سکا۔ اس میسج کو پڑھتے ہی زویا الجھی۔ یہ تو ارسلان کا نمبر نہیں تھا۔ اس کے موبائل میں اب ارسلان کا نام سیو ہے۔ یہ میسج اسے ایک نئے نمبر سے آیا تھا۔ آپ کون؟ آپ کو میں یاد نہیں؟ نہیں۔ ارے ہاں، میں نے سنا تھا آپ کی یادداشت گئی ہوئی ہے، مجھے لگا آپ کا کوئی پلان ہوگا اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہ دی، لیکن اب لگتا ہے سچی خبر تھی وہ۔ زویا اس کا میسج جتنا پڑھ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ وہ ارسلان نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ باتیں کر رہا تھا وہ بالکل وہی تھی جو کافی سالوں پہلے اس سے وہ انون نمبر کرتا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ ارسلان نہیں تھا، یہ بات تو گارنٹی سے کہہ سکتی تھی۔ ارسلان تو کافی وقت پہلے کا لوٹ کر آیا ہوا ہے، اور جب سے وہ آیا ہے وہ اس سے کانٹیکٹ میں ہے۔ پھر یہ کون تھا جو بالکل ابھی ابھی لوٹا تھا؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کی مدد کی تھی جھوٹی پریگنینسی کی رپورٹ بنوانے میں اور آریز سے شادی کروانے میں۔
اس کا اگلا میسج زویا کے دماغ کے جیسے پرزے ہلا گیا تھا۔ اسے کوئی شک نہیں تھا کہ ارسلان ہی وہ ماضی والا ان نون نمبر ہے، کیونکہ وہ واحد تھا جو چاہتا تھا کہ اس کی اور آریز کی شادی قائم رہے۔ اسی میں اس کا فائدہ تھا۔ وہ کوئی زویا کی مدد نہیں کر رہا تھا، اصل میں وہ اپنے راستے کو صاف کر رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ارسلان کی شروع سے یہی چاہت رہی ہے کہ آریز اس میں انٹرسٹڈ رہے تاکہ وریشا اور خاندانی بزنس سے دور ہو جائے۔ تبھی اس نے مدد کی آریز سے شادی کرنے میں، تبھی اس کی منگنی والے دن اسے ریسٹورانٹ لے کر پہنچا۔ لیکن اب یہ نیا ان نون نمبر کون ہے، اور یہ کیوں دعویٰ کر رہا ہے اس کا مددگار اور محسن ہونے کا؟ اسے کیا چاہیے؟ کیا مس زویا میں آپ کو ذرا سا بھی یاد نہیں؟ جب زویا نے کافی دیر تک کوئی جواب نہ دیا تو اس کا دوبارہ میسیج آیا۔ ہاں مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ گیا ہے۔ وہ کون ہے اور کیوں اس کے محسن ہونے کا پریٹینڈ کر رہا ہے؟ زویا نے یہ جاننے کے لیے اس سے بات کرنا شروع کی۔ گڈ، میں نے سنا ہے آریز ملک کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ یہ میسج پڑھتے ہی زویا کا دماغ کھٹکا۔ آریز کی شادی ہو رہی ہے، یہ بات ابھی تک سوائے اس کی فیملی اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ تو یہ شخص جو بھی تھا یہ ان میں سے ہی ایک تھا۔ مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، اس نے صاف انکار کیا۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا آریز ملک کی دوسری شادی سے؟ اس کا یہ سوال پڑھتے ہی زویا کے دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ اس کا محسن، اس کا ماضی میں مدد کرنے والا لوٹ آیا ہے، اور نہ صرف لوٹ آیا ہے، اس نے اپنی آئیڈینٹی زویا کے سامنے ظاہر بھی کر دی ہے۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ آریز بھی نہیں، شاید اب نہیں۔ کیوں؟ کیا محبت نہیں کرتی آپ اس سے؟ نہیں، میں کیوں محبت کروں ایک سنگ دل سے؟ اور وہ سنگ دل کیسے ہوا؟ دوسری شادی کرنا، وہ بھی چھپ کر، کون سی رحم دلی ہے؟ اس نے پلٹ سوال کیا۔ شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، آپ چاہو تو روک سکتی ہو۔ میں کیوں روکوں؟ وہ کون سا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کون سا مجھ پہ اعتبار کرتا ہے؟ وہ گہرا شکوہ تھا جو از خود ادا ہوا۔ کس نے کہا وہ آپ پر اعتبار نہیں کرتا؟ میں نے اسے خود بتایا مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے، لیکن اس نے ایک بار بھی میرا اعتبار نہیں کیا۔ وہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے رونے لگی تھی۔ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے، اور صرف اس ایک بات کو دلیل بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آریز ملک آپ پہ اعتبار نہیں کرتا۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اعتبار ان کا کیا جاتا ہے جن سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، اتنی نفرت کہ چاہتا ہے کہ میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں۔ آریز کی دوسری شادی سے کہیں زیادہ اسے یہ صدمہ مار رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ اتنا نفرت کرنے لگا ہے وہ اس سے، اتنی کدورت رکھتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے لیے۔ کیا اس نے خود کہا آپ سے ایسا؟ نہیں، مگر جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا۔ آپ نے بھی تو اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے ماضی میں، وہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ اس نے زویا کو اپنے گریبان میں جھانکنے کا مشورہ دیا۔ میں مجبور تھی، وہ مجبور نہیں ہے۔ آپ مجبور تھیں؟ ہاں میں مجبور تھی۔ اس کی ماں نے فورس کیا تھا مجھے عدالت میں یہ کہنے پر کہ آریز کی مینٹلی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ نے کبھی آریز کو بتائی؟ میں بتانے ہی آ رہی تھی جب اس کی ماں نے مجھے ایک کمرے میں بند کروا دیا۔ ابھی تک قید ہیں آپ؟ اس نے تیزی سے سوال کیا۔ نہیں۔ کتنے دن ہو گئے اس قید سے نکلے؟ 15 دن سے بھی زیادہ، دو بدو رپلائی کیا۔ اتنے دنوں میں کتنی بار آپ نے اسے یہ بات بتائی؟ ایک بار بھی نہیں۔ مجھے پتا ہے وہ اتنی نفرت کرتا ہے مجھ سے کہ وہ میری کسی بات کا کوئی یقین نہیں کرنے والا۔ الٹا وہ سمجھے گا کہ میں اس کی شادی توڑنے یا پھر اس کے ماں باپ سے لڑائی کروانے کے چکر میں یہ سب کہہ رہی ہوں۔ سامنے والے کو موقع دیے بغیر صرف اپنی رائے کے مطابق نتیجہ اخذ کر لینا کہاں کا انصاف ہوا؟ اگر میں اسے بتا بھی دوں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ دوسری شادی سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ آپ چاہتی ہیں وہ دوسری شادی سے پیچھے ہٹ جائے؟ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہنچ گئی تھی گھوم پھر کے دوبارہ۔ میں صرف یہاں سے دور چلی جانا چاہتی ہوں، بہت دور، کہ آریز ملک مجھے کبھی ڈھونڈ نہ سکے۔ میں تھک چکی ہوں اس کے ان سارے کھیلوں سے۔ مجھے صرف ایک پرسکون زندگی چاہیے جو وہ نہیں دے سکتا مجھے۔ اسے صرف اپنا بدلہ پیارا ہے، میں نہیں۔ جب اس نے میسج پر بات کرنا سٹارٹ کیا تھا تب اس کا دل شدید بھاری تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب کافی باتیں کرنے کے بعد وہ ہلکا محسوس کرنے لگی۔
اس میسج کے بعد کوئی رپلائی نہیں آیا دوسری جانب سے۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ اب اگلا سین 4 دن بعد۔ وہ کافی دنوں سے دنیا سے بے خبر بس سو سو کر دن رات گزار رہی تھی، اس لیے آج اس نے دوائی نہیں کھائی اور بوتیک جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ 4 راتوں سے آریز گھر نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے زویا کو برے برے وسوسے اور اندیشے گھیرنے لگے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ان دوائیوں کے ذریعے اسے سلا کے رکھ رہا ہے اور خود دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا ہو۔ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کب کیا کر جائے۔ ایک گھر میں بند رہتے ہوئے اور صرف سوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ جان سکے۔ اس لیے وہ بوتیک کے بہانے گھر سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر ایسے ہی سوتی رہی تو اسے کیا پتہ چلنا ہے کہ اس کا شوہر کہاں غائب ہے اتنے دنوں سے اور کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ تیار ہو چکی تھی، بس بیگ اٹھانے کی دیر تھی کہ اس کا ٹیبل پر رکھا سیل رنگ ہونے لگا۔ ارسلان کی کال آ رہی ہے یہ دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ جب بھی اس شخص کی کال آتی ہے کبھی بھی اچھی خبر نہیں ملتی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ نہ سلام نہ دعا، اس نے بڑی جلد بازی میں سوال کیا۔ مجھے کچھ تمہیں دکھانا ہے، اس لیے جلدی بتاؤ کہاں ہو تم؟ زویا نے ابھی جواب دیا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے مقابل دوبارہ پوچھنے لگا، آریز کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ جتنی جلد بازی مچا رہا تھا، زویا کو تو صرف یہی ایک اندیشہ لاحق ہوا۔ وہی جانتی ہے اس نے یہ سوال کس قدر بھاری دل کے ساتھ استفسار کیا تھا۔ میں تمہیں فون پہ نہیں بتا سکتا، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا، اتنا بھروسہ تو کرتی ہو نا مجھ پر؟ ارسلان نے کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ واحد تھا جو چاہتا تھا کہ اس کی اور آریز کی شادی قائم رہے۔ وہ ہمیشہ شارٹ نوٹس پر ہی اسے بلاتا اور اس جگہ پر پہنچا دیتا جہاں پر اس کا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں زویا کو شدت سے خوف لاحق ہوا کہ آج کہیں آریز کی شادی تو نہیں ہو رہی اور وہ اسے وہاں پہنچانے کے چکر میں ہے۔ لیکن ابھی تو دن کا وقت تھا، دن میں کون سی شادی ہوتی ہے؟ اور پھر اچانک زویا کو خیال آیا کہ شاید وہ کورٹ میرج کر رہا ہے، مگر ان دونوں کی ابھی ڈیورس نہیں ہوئی، وہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ جیسے اپنے ہی خیال پر ہنسی۔ وہ بلیک ٹائیگر تھا، اس کے لیے کیا قانون اور کیا ناممکن۔ وہ برازیل کے قانون کو جیب میں لیے پھرتا تھا، اگر وہ چاہے تو اسے کون روک سکتا تھا دوسری شادی کرنے سے؟ زویا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر تم اپنے گھر پر ہو تو پلیز 15 منٹ کے اندر اندر گھر سے بوتیک کے لیے نکلو، میں راستے میں تمہیں پک کرتا ہوں۔ اس نے عجلت سے کہا، میں آتی ہوں۔ زویا تیزی سے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ ہی کرنے لگی تھی کہ مقابل کو اس نے کہتے سنا، اپنا موبائل سوئچ آف کر دینا۔ ابھی زویا پوچھتی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، اس سے پہلے ہی اس نے کال منقطع کر دی تھی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے سیل سوئچ آف کر دیا تھا، چونکہ وہ ارسلان پر بھروسہ کرتی تھی۔ وہ جب پرس لے کر کمرے سے نکلی تو گھر کے ملازمین اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان کے نزدیک تو اسے اس وقت بیڈ پر ہونا چاہیے تھا سوتے ہوئے۔ وہ کیسے حشاش بشاش ہو کر کمرے سے نکل رہی تھی؟ آریز کے سخت آرڈر تھے کہ اس کی ایک بھی دوائی مس نہ ہو۔ رونق سب سے زیادہ پریشان ہوئی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے رات کو اسے میڈیسن دے کر آئی تھی، صبح بھی اپنے ہاتھوں سے دی، جسے کھانے کے بعد اسے تو بے خبر ہو جانا چاہیے تھا دنیا سے، پھر وہ کیسے جاگ رہی تھی؟ زویا کی رات میں جب نیند میں آنکھ کھلتی تو اکثر آریز کو اپنے برابر میں سوتا ہوا پاتی، لیکن 4 راتوں سے ایسا نہیں ہو رہا تھا، جس کے سبب اس کا دماغ کھٹکنے لگا۔ اس لیے کل رات اس نے دانستہ طور پر رونق کے سامنے منہ میں دوائی رکھ لی اور اس کے جاتے ہی تھوک دی۔ صبح بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رونق اسے سیڑھیوں سے اترتا دیکھ تیزی سے اس کے آگے آ کر راستہ روکتے ہوئے پوچھنے لگی، اپنے بوتیک اور کہاں؟ وہ لاپرواہی سے بولی، ساتھ ہی اس کے آگے سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن مقابل نہ ہٹی۔ ہاں، وہ ڈری ہوئی تھی، مگر زویا سے کہیں زیادہ اسے آریز ملک کا خوف تھا۔ مگر سر نے سخت انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ کو صرف آرام کروایا جائے، آپ کو گھر سے باہر نکلنے دینے یا سٹریس والا کام کرنے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ رونق کے ڈرے سہمے سے لہجے میں کہتے ہی زویا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ زویا نے اس کے آخری جملے پر اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی اس سے پہلے والے جملے پر دی، کہ اسے گھر سے نکلنے نہ دیا جائے۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ آریز کی شادی ہو رہی ہے، جس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس لیے وہ اسے گھر میں بند کر کے رکھ رہا ہے۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ اگر آریز کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اسے جلد سے جلد اس شادی کو روکنے پہنچنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے رونق کو دھکیلنے والے انداز میں سامنے سے ہٹایا۔
اور تیزی سے باہر کی جانب چل دی۔ گارڈز بھی اسے باہر جانے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کے سامنے بظاہر ہار ماننے والے انداز میں وہ واپس گھر کے اندر چلی آئی تھی۔ رونق نے اسے باقاعدہ کمرے کے اندر جاتے دیکھا۔ اس نے آریز کو کال ملا دی تھی کہ زویا نے دوائی نہیں لی ہے اور ساتھ ہی وہ بوتیک جانے کی ضد کر رہی ہے۔ آریز کو گھر آتے آتے پورا آدھا گھنٹہ لگا۔ وہ آتے ہی ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ زویا زویا کمرہ خالی تھا، نہ تو وہ بیڈ پر تھی اور نہ ہی واش روم میں۔ السلام علیکم۔ تو جناب کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول رازدار محبت تیزی سے اپنے اختتام کی جانب آن پہنچا ہے۔ ممکن ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ناول کو جتنا شروع میں پیار دیتے آئے ہیں اتنا ہی آخر تک دیں، بیچ سفر میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ دوسرا، وہ لوگ جو پی ڈی ایف میں ناولز پڑھ رہے ہیں تو میں انہیں بتا دوں ان پی ڈی ایف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب چوری کے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ صرف میرا خون چوسنے کا کام کرتے ہیں۔ میں دن رات محنت کرتی ہوں جس کا پھل مجھے صرف اور صرف یوٹیوب سے ملتا ہے، لیکن میرے ناولز کو چوری کر کے چلانے والی زوبی ویب میرا سارا پھل کھاتی ہے۔ اس آدمی کا میری محنت پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کا کھانے کا عادی ہے۔ آنکھیں میں دکھاؤں، کمر میری درد کرے، دن رات میں محنت کروں اور پھل کھاتے وقت دوسرے، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ میں یہاں پر اعلانیہ بتا رہی ہوں کہ میرے ناولز پی ڈی ایف میں صرف چوری کر کے چلتے ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، چوری کرنے والا اور چوری کا مال خریدنے والا دونوں کے لیے وعید ہے۔ سچ کہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں لوگوں کو سامنے سے بتاتی ہوں کہ پی ڈی ایف چوری کے ہیں، انہیں نہ پڑھیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر پیسوں میں نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، میں فری میں فیس بک پر دیتی ہوں، آپ وہاں پر آ جائیں، حسن ناول 2 اس پیج پر۔ تو اس پر اکثر مجھے ایک ہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو نیا ناول ہے نا، اسے بھی چوری کروا دیں تاکہ ہمیں پی ڈی ایف مل جائے۔ مطلب واقعی ایک انسان کی دکان پہ روز چوری ہو رہی ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چوری کریں، اس سے نہ لو، اور آپ اس پر بجائے چوروں کو برا کہنے کے دکاندار سے کہہ رہے ہیں کہ ایک کام کرو، یہ جو بچا کچا دکان پہ سامان ہے نا، اسے بھی چوری کروا دو تاکہ ہمیں چوری کا مال آرام سے مفت میں مل جائے۔ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے، لیکن میرے چینل کی ویوز روز بروز اتنی تیزی سے نیچے گر رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں پروموشن کروانے بھی جاتی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مجھے اس کا۔ یہاں میں پش پر پروموشن کرواتی ہوں، یہاں لوگ آ کر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، انہیں چوری کا ناول ملتا ہے اور وہ پڑھ لیتے ہیں۔ چینل تک آنے کی زحمت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ پروموشن کے علاوہ تو مجھے بھی اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اپنے چینل کو چلاتے رکھنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ لوگوں سے یہ بات کرنے آئی ہوں، میں نے اس زوبی ویب والے چور سے انگنت بار کہا کہ میرے ناولز ہٹا دو، میرے چینل کو نقصان ہو رہا ہے بہت۔ میں نے اس کی رپورٹ تک کی گوگل پر۔ رپورٹ کرنے پر وہ کچھ دنوں کے لیے اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، مگر پھر کچھ دن بعد دوبارہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ وہ بے شرم آدمی کسی صورت ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نہیں سن رہا تو پھر میرے پاس لاسٹ آپشن میرے ریڈرز ہی بچے ہیں، جن سے میں آ کر کہہ سکوں کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ میں نے دن رات محنت کی ہے اس چینل پر اور ابھی بھی کر رہی ہوں۔ پورے 5 سال لگے ہیں مجھے اس مقام پہ پہنچنے میں۔ پلیز پلیز پی ڈی ایف پڑھنا بند کریں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو یوٹیوب سے پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے اور فری ہی چاہیے آپ کو تو میرا پیج ایف بی پر موجود ہے جہاں فری میں سارے ناولز موجود ہیں، وہاں سے پڑھیں۔ کسی ویب سائٹ کو پیسے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے ناول کے حوالے سے۔ آپ کہیں گے آپ تو ویب سائٹ پہ پیسہ نہیں کھلا رہے، آپ تو بس پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ تو میرے معصوم بھولے بھالے ریڈرز، جو پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ کسی ویب پر ہی لگے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ میرے چینل پر آئیں گے تو مجھے پیسے ملیں گے، اسی طرح جب آپ کسی کی ویب پہ جاتے ہیں تو اسے پیسے ملتے ہیں۔ تو آپ کیوں چوروں کو پیسے کھلا رہے ہیں؟ کیوں ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا سپورٹ بہت ضروری ہے۔ پلیز مجھے سفر میں تنہا نہ چھوڑیں۔ یقین کریں 52% لوگ ایسے ہیں جو چینل کو سبسکرائب تک نہیں کر رہے، تو ایسا نہ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو فوراً مل جائے، ساتھ ساتھ مجھے بھی سپورٹ ملے۔ یہ پورا نوٹ صرف ان ریڈرز کے لیے تھا جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ زوبی ویب چوری کی ناولز چلا رہی ہے پھر بھی چوری کے پی ڈی ایف پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو کوئی بات بری لگے تو 2 روٹی زیادہ کھائیں۔ جزاک اللہ۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اب چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو اب یہ خیر مجھے بھی آج کے ایپیسوڈ میں صرف زویا پہ غصہ آیا کہ بہن اتنا کچھ ہو گیا، اسٹل تم نے اپنے بندے پہ اعتبار نہیں کرنا، دنیا جہان پہ کر لے گی،
آریز پہ نہیں کرنا اس نے اعتبار، مطلب اس نے ایک ہی بات کہی تھی ابھی پچھلی ایپیسوڈ میں، اس نے اس کو کہا تھا کہ تم مجھ پہ اعتبار کرو یا نہیں کرتی تم مجھ پہ اعتبار، اور اس نے اگلی میں ماشاء اللہ سے پھر سے اپنے کند ذہن کا نا نظارہ کروا دیا ہے ہمیں کہ بہن نے نہیں کرنا اس پہ اعتبار. تو مجھے آج شدید غصہ آیا اس پہ. تو خیر جس طرح رائٹر نے کہا کہ ناول اختتام کی جانب پہنچ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں، آئی ہوپ کہ ہیپی اینڈنگ ہو، کیونکہ ان دونوں نے بہت سفر کیا ہے. ٹھیک ہے زویا اس پہ اعتبار نہیں کرتی رہی یا جو بھی ہے، جیسے بھی حالات رہے ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ ان دونوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ پلیز رائٹر کی باتوں کو بھی مانیں، جو بھی انہوں نے بھی بولا اس پہ ضرور غور کریں، اور آپ لوگ چوری کی ویب سائٹ سے نہ پڑھا کریں پلیز. اس طرح سے کسی کی محنت جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ پڑھیں، چینل پہ نہیں تو فیس بک پیج پہ جا کے پڑھ لیں. بہت شکریہ، اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں. میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتی ہوں، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.